الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا کرم اور اسی کا فضل اور اسی کا احسان کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس کا تقریباً بالکل آدھا نصف گزر چکا ہے اور آدھا باقی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آدھا رمضان ہمارا گزرا، ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا پایا، کیا گھمایا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان تک پہنچایا تھا اور روزے رکھنے کی توفیق دی تھی اور اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا. تو اب ہمیں اس پر اللہ کے اس نعمت پر ہم نے ہماری طرف سے کیا کارگزاری پیش کی، وہ ذرا سوچنے کی بات ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم بات لکھتے ہیں، یوں فرمایا: تاللہ لو قیل لأہل القبور، اگر اللہ رب العزت قبر والے سے کہے لتمنوا، کہ تمہاری کوئی تمنا باقی ہے، کوئی ایمبیشن باقی ہے تمہاری، تم کچھ امید رکھتے ہو ابھی بھی قبر میں پہنچ کر. لکھتے ہیں لتمنوا یوما من رمضان، تو وہ قبر والا یوں کہے گا کہ اللہ ایک تمنا باقی ہے کہ تو رمضان کا ایک دن واپس ہمیں عطا کر دے. چونکہ قبر میں وہ رمضان پر روزے پر اللہ جو دے رہا ہے وہ دیکھ چکا ہے، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اے اللہ واپس دنیا میں بھیجا جائے اور رمضان کا ایک دن ہمیں عطا کیا جائے. پتہ چلا کہ رمضان کا ایک دن کتنا قیمتی ہے. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اللہ یوں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے تھے. صرف روزے ہماری امت پر نہیں ہے، ہمارے اوپر آسانی پیدا کرنے کے لیے انسان شریعت نفسانیت کا بہت لحاظ رکھتی ہے کہ ہمارے اوپر کہ بھائی کیسے روزہ رکھیں گے، 30 دن روزے، اتنی گرمی میں روزے. اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر روزے نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. روزے کی کیفیت الگ الگ ہوا کرتی تھی. تو کہا کہ لیکن روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ قرآن نے اس کا مقصد بیان فرمایا: لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی آ جائے. یہ ہے اصل روزے کا مقصد. اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ روزہ رکھ کر بندے سے ایک عملی مشق 30 دن تک کروائی جا رہی ہے. کس چیز کی؟ دیکھو اتنی گرمی کا رمضان چل رہا ہے، کتنی گرمی ہے باہر، پیاس لگی ہے ہم سب کو، کوئی نہ نہیں کہے گا. لیکن اب گھر میں جائیں گے، اے سی والے کمرے میں ہم لیٹیں گے، فریز بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے، کوئی بھی مسلمان، کوئی دیکھنے والا نہیں. پانی پی لیں گے تو ابھی کسی کو پتہ چلے گا نہیں. ایسے وقت میں بھی کوئی بھی مسلمان پانی نہیں پیے گا. اب اس مسلمان کو پانی پینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، کسی کو پتہ چلے گا نہیں. پیاس سخت لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پھر بھی انسان پانی نہیں پیے گا، پھر بھی مسلمان پانی نہیں پیے گا. کس چیز نے اس کو روکا؟ کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تو بات چاہی جا رہی ہے روزے کے ذریعے، کہ میرا اللہ جیسے روزے کے اندر دیکھ رہا ہے، روزے کے بعد بھی دیکھ رہا ہے. یہ بات رمضان کے 30 دن عملی مشق کروا کر ہم سے چاہی جا رہی ہے. ہمارے دلوں میں بات پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں دن کے اجالے میں ہوں گا یا رات کے اندھیری میں رہوں گا، پبلک میں رہوں گا، پرائیویٹ میں رہوں گا، میرا اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے آ کر کہا کہ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دیجیے. اس بزرگ نے کہا کہ ہاں، تمہیں گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اب جو شاگرد تھے وہ چونک گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، گناہ کرنے کی اجازت دے رہے؟ کہ ہاں، گناہ کرنا، ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں اللہ کی نظر سے تو بچ جائے، جہاں اللہ کی نظر نہ پہنچے، ایسی جگہ جا کر گناہ کر. تو ہے کوئی ایسی جگہ؟
اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے، دلوں کے بھید تک کو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ روزے کے ذریعے ہم سے مشق کروائی جا رہی ہے، ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب میرے بھائیو ذرا سوچنے کی بات ہے، اتنے سالوں سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، 20 سال 30 سال 40 سال، ہزاروں کی تعداد میں روزے رکھے، لیکن کیا ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ تقویٰ ہمارے اندر آیا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہوئی، یہ بات کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ یہ روزہ ہمیں جنت تو کیا دلائے گا میرے بھائی، اللہ ہی فضل فرما لے، ورنہ یہ روزہ تو رمضان کے بعد مسجد میں بھی نہیں لا رہا ہے۔ یہ روزہ ہمارا ایسا ہے، اس کی وجہ حدیث پاک میں یوں فرمائی کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ پہلے زمانے میں ڈھال کے ذریعے جنگ کی جاتی تھی اور اپنی حفاظت، وہ ڈھال لوہے کی ہوتی تھی، اس کے ذریعے حفاظت کی جاتی تھی، آج بھی پرانے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی اس سے انسان اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ کب تک؟ ما لم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ صحابہ نے پوچھا روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا روزہ گناہوں سے پھٹ جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ اتنے سالوں سے روزے رکھتے آئے، کیا ایک روزہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس روزے میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو؟ ایک روزہ ہمارے پاس ہے ایسا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے کہ جس روزے کے اندر ہم نے ایسا روزہ گزارا ہو جو اللہ کو پسند آ جائے؟ ایک روزہ ہمارے پاس ہے ایسا جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اور اللہ کو کون سا روزہ پسند ہے؟ فرمایا کہ جو گناہوں سے پاک صاف ہو، اللہ ایسا روزہ چاہتے ہیں۔ اب ہم اپنے سوچے کہ ایک روزہ بھی ہے جو گناہوں سے پاک صاف ہو؟ اب ایک طرف روزے رکھ رہے ہیں اور ایک طرف ہمارے گناہوں کا دفتر جاری ہے، تو پھر وہ روزہ، وہ لعلکم تتقون، اللہ کا خوف کہاں پیدا ہوگا؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، وہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو رمضان کے بعد جو ابھی داڑھی رکھی ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی، تراویح پڑھ رہے ہیں وہ بھی دور ہو جائے گی، روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں 5 ختم 7 ختم، رمضان کے بعد ایک پارہ پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ روزہ جو اللہ چاہتے تھے وہ روزہ رکھا ہی نہیں ہے ہم نے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ بہت پیاری مثال بزرگوں نے دی، دیکھو سینٹرلی اے سی چل رہا ہے، ابھی سب دروازے کھڑکی کھول دی جائے اور ہم کہے کہ یار اتنا ہیوی اے سی ڈالا ہے اور کولنگ ہی نہیں ہو رہا ہے، ٹیکنیشین کو کمپنی میں سے فون کر کے بلائے کہ بھائی اتنا ہیوی ڈیوٹی اے سی ڈالا اور ٹھنڈک ہو ہی نہیں رہی ہے۔ وہ اگر پہلے ہی دیکھے گا کہ بھائی اے سی تو چالو ہے لیکن تم نے کھڑکی دروازے تو کھول کر رکھے ہیں، تو اے سی کا کولنگ کہاں اثر کرے گا؟ جب یہ بات، کتنی پیاری بات سمجھائی۔ یوں فرمایا کہ ہم نے رمضان کے اندر نیکیوں کا کولنگ تو جاری کیا ہے لیکن گناہوں کی کھڑکی دروازے کھول کر رکھے ہیں۔ تو پھر وہ لعلکم تتقون اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ پھر یہ روزہ، ہمیں اس روزے پر کیا امید رکھتے ہیں؟ دیکھو دکاندار لوگ جانتے ہیں، ایک ذرا نوٹ پھٹی ہوئی ہو، ذرا آتی تو کہ بھائی واپس اس کو ریپلیس کر، دوسری نوٹ دو نہیں۔ ایک پھٹی ہوئی نوٹ ایک دکاندار لینے تیار نہیں، پھٹا ہوا روزہ ہمیں اللہ کے ہاں کیا ہمیں اجر دلائے گا؟ یہ تو اللہ کا فضل ہو جائے تو غنیمت، ورنہ ہمارے روزوں کا حال ہم جانتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھے، جو بھی نیکی ہو جائے، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو جائے اللہ کا احسان، لیکن ساتھ میں ہم گناہ نہ کریں روزے کے اندر۔ ہر روزے سے پہلے دل میں یہ سوچے کہ اللہ آج مجھے ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے جو روزہ تجھے پسند آ جائے۔ سوچے دل میں روزہ رکھنے سے پہلے، بعض بزرگوں نے کہا کہ یہ نیت بھی کرے کہ اللہ آج ایسا روزہ رکھوا جو روزہ تجھے پسند آ جائے۔ اور اللہ کو کون سا روزہ پسند ہے؟ جو گناہوں سے پاک صاف ہو۔ خاص کر کے میرے بھائیوں، خاص کر کے اپنی زبان کے گناہوں سے روزے کی حفاظت کرے۔ دوسرے گناہوں سے تو بچنا ہے، لیکن عام طور پر انسان روزے کے اندر اپنی زبان کے گناہوں سے بچتا نہیں ہے۔ مشہور روایت فضائل رمضان میں حضرت شیخ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کی مرنے جیسی کیفیت ہو گئی، بہت روزہ لگا۔ حضور کو اطلاع دی گئی، آپ نے برتن بھیجا، کہا کہ کیا کرے؟ الٹی کی گئی، کی گئی، دیکھا کہ تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا، کہا کہ ہم نے تو آج گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی غیبت کی تھی، اس کا یہ اثر ہے۔ حدیث میں یوں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت تو زنا کرنے سے بھی بری چیز ہے۔ اور ہمارا روزہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، کہ ہم اپنے روزہ کاٹنے کا مشغلہ ہی اسی کو بنا لیا کہ ذرا بیٹھ کر مجلس چالو ہو گئی اور کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔
قرآن غیبت پر یوں کہہ رہا ہے کہ اپنے سگے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے سے زیادہ خطرناک گناہ کسی کی غیبت کرنا ہے۔ اب ہم سوچیں کیا ہمارا روزہ اس سے محفوظ ہے؟ کیا زبان کے گناہوں سے ہمارا روزہ محفوظ ہے؟ کیا ہم زبان کے ذریعے جھوٹ نہیں بول رہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا پیارا جملہ نقل کیا گیا، یوں فرمایا کہ من حفظہما خصلتان من حفظ لہما سلیم لہ صومہ، جو انسان دو باتوں کی حفاظت کر لے گا، دو عادت اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ اس کے روزے کو قبول کر لیں گے۔ ایک فرمایا کہ غیبت اور ایک ہے جھوٹ۔ جو انسان اپنے روزے کو ان دو چیزوں سے بچا لے گا، کہا کہ اللہ اس کے روزے کو قبول کر لے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے روزے کو ان دو گناہوں، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزے دار سویا ہے لیکن روزے کا ثواب تو چل رہا ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، چاہے دوسری کوئی عبادت کرے نہ کرے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے روزے کو گناہوں سے بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ ہر ایک سے، ہر مسلمان سے کچھ نہ کچھ رمضان میں نیکی کے کام کروا لیتا ہے، کچھ عبادتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن توجہ اس پر نہیں رہتی کہ ہم اپنے روزے کو گناہوں سے بچائیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اپنے روزے کو محفوظ رکھے گناہوں سے، خاص کر کے زبان کے گناہوں سے اپنے روزے کی ہم حفاظت کریں۔ اور دوسری بات، ہر وقت ہم جیسے رمضان کے اندر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیشہ یہ بات سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات رمضان کے بعد بھی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم اپنے رمضان کی قدر کریں۔ دیکھو بہت سارے لوگ گزشتہ رمضان میں موٹا ورا چھامے تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کا بھی یہ آخری رمضان ہو، پتہ نہیں، ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا علم۔ آئندہ رمضان ملے نہ ملے، ہم میں سے کوئی بھروسے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں سے کس کو آئندہ رمضان ملنے والا ہے۔ اب اسی لیے کہتے ہیں اللہ والے، رمضان ایسے گزارو جیسے زندگی کا آخری رمضان ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو۔ اب جس کو کہا جائے گا کہ تیری زندگی کا آخری رمضان ہے، آئندہ رمضان تجھے ملنے والا نہیں ہے، وہ کیسے رمضان گزارے گا؟ تو کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رمضان کو ایسے گزارے جیسے زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اور کہا جس نے رمضان کو اچھی طرح اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باقی کے 11 مہینے بھی اللہ اپنے اطاعت کی اور اپنی عبادت کی اللہ اس کو توفیق دے گا۔ پورا سال گویا کہ رمضان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اتنا اہم مہینہ ہے۔ تو ہم اپنے رمضان، دیکھو 15 دن چلے گئے، 14-15 دن باقی ہے۔ اب میرے بھائیو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی قدر یہ ہے کہ اپنے اوقات کو تھوڑا آگے پیچھے کرے، جتنی زیادہ جس عبادت میں دل لگے اس عبادت میں خشوع خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت۔ قرآن کا تو یہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی طرف نسبت کی کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، قرآن کا خاص مہینہ ہے۔ قرآن لے کر بیٹھے میرے بھائیو، قرآن، زیادہ سے زیادہ قرآن۔ اللہ والوں کے یہاں دیکھتے ہیں قرآن قرآن قرآن، بس رمضان یعنی قرآن کا ہی مہینہ۔ تو ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے۔ پورا سال تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن بہت تو کیا پڑھیں گے؟ یاسین پڑھ لیں گے، کوئی میت ہوگی تو یاسین کا ختم کر لیں گے، باقی ہم قرآن کو تو ہم نے گویا کہ پس پوس ڈال دیا ہے۔ قرآن قیامت میں ہماری بارے میں شکایت کرے گا کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے پس پوس ڈال دیا تھا، مجھ پر نہ پڑھتے تھے نہ عمل کرتے تھے۔ قرآن ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ تو روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالے۔ رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے۔ اور میرے بھائیو ایک خاص بات یہ ہے، قرآن پڑھنا جتنا ضروری، اس سے زیادہ ضروری قرآن کو صحیح پڑھنا ہے۔ بچپن میں ہم نے قرآن کو پڑھا تھا، ہم کسی عالم کے پاس، کسی حافظ کے پاس بیٹھے کہ آپ رمضان کے اندر تھوڑا وقت ہمیں بھی دیجئے، ہم کم از کم 10 سورتوں کو تو صحیح کر لیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ بچپنے میں ہم نے وہ قرآن کی پڑھا تھا، اب پتہ نہیں کہ ہم کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو سنائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہماری قرآن کی 10 سورتوں کا کیا حال ہے۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں، دیکھو عام طور پر قل هو اللہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، قل بار بار آتا ہے، 4 قل ہم نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ قل قاف کے ساتھ ہے، قاف کے ساتھ قل کا معنی ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ اور اگر اس کو چھوٹے سے قل کے کاف کے ساتھ پڑھا، کل پڑھا، کل کا معنی آپ کھا لیجئے۔ کہاں معنی کہہ دیجئے اور کہاں معنی کھا لیجئے۔ دیکھو تو قرآن پڑھنے کی بھی عادت ڈالے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی بھی فکر کرے۔
یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. تراویح یہ اسی لیے تو دی گئی تھی. چلو ہم اپنا ایک قرآن صحیح ختم نہیں کر سکتے، امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ 20 رکعت تراویح میں پورا قرآن ایک بار سن تو لے. تراویح کو بوجھ نہ سمجھے، گھڑیال ٹائم دیکھ کر تراویح نہ پڑھے اور امام صاحب 2-4-5 منٹ آگے پیچھے کر لے تو کیا تو بہت زیادہ ٹائم لے لیا. گھنٹوں کا گھنٹے شادی کے اندر ہم کھڑے کھڑے گزار دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کے سامنے 2-5 منٹ زیادہ کھڑے رہ جائیں گے تو کیا چلا جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا ہمارے بارے میں. اور عام طور پر پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. جب پہلی رکعت کا رکوع شروع ہوتا ہے دوڑ کر آ کر رکوع میں، گویا کہ ہمارا قرآن تو ادھورا رہا. پہلی رکعت کے اندر امام صاحب نے جو قرآن پڑھا اس میں تو ہم نماز میں شریک ہی نہیں تھے، تو ہمارا تو قرآن ہی ادھورا رہ گیا. ہر جگہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ 20 رکعت تراویح بوجھ نہ سمجھ کر پڑھے. ایک اللہ والا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا احسان کہ اللہ نے رمضان میں تراویح میں 40 مقامات قرب زیادہ عطا کیے. 40 سجدے اللہ نے زیادہ کروائے رمضان میں ہمیں. کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ 40 سجدے ہم سے زیادہ کروا رہا ہے. دیکھو کتنا اللہ کا ہے. وہ شاعر نے بڑی پتے کی بات لکھی، یوں فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا یعنی بھاری بوجھ، وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا گرا سمجھتا تھا، کر دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے بے نیاز. اللہ اپنے سامنے ایک سجدہ کروا رہا ہے. کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہے، نہ کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کس کو سجدہ کر رہا ہے. اللہ نے ہمارا سجدہ صرف اللہ کے سامنے کروایا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. تو اللہ رمضان میں 40 سجدے ہمیں زیادہ کروا رہا ہے تراویح کے ذریعے. تو ہم تراویح میں پہلے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، صف اولیٰ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کم از کم ایک صحیح قرآن سن تو لے. امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو ان کا احسان ہے، ایک قرآن سن تو لے. اور میرے بھائیو آخری عشرہ آ رہا ہے، بہت اہم عشرہ ہے. رمضان تو ایسے ہر گھڑی قیمتی، آخری عشرہ لیلۃ القدر کا بہت اہتمال ہے اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ہو سکے ہم اعتکاف کریں. سنت موقدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے 10 دنوں کا، وہ اعتکاف کرے. یہ نہیں کہ فکس لوگ ہیں پہلے برسوں سے وہی بیٹھتے ہیں. نئے لوگ تیار ہو، نئے لوگ بیٹھے اعتکاف کے اندر. اتنی وسیع اللہ نے مسجد عطا فرمائی، جتنے زیادہ بیٹھیں گے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں آئے گا. اور چلو کوئی مشغولیت ہے کہ جاب سے چھٹی نہیں مل رہی ہے، اسکول چالو ہے، کالج چالو ہے، بزنس چالو ہے، اتنا نہیں کر سکتے. 1 دن کا اعتکاف کرے، 2 دن کا کرے. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کبھی جمعہ کا دن ہے، چلو آج جمعہ سے لے کر مغرب تک کا اعتکاف کر لیا، یا عصر سے مغرب کا کر لیا. 2 نمازوں کا اعتکاف کر لے. شریعت میں حنفیہ کے نزدیک نفل اعتکاف کبھی اتنا بھی نہیں ہو سکے. جب بھی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت سے داخل ہو. جتنا مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملے گا. عادت ڈالے کہ مسجد میں جب بھی آئے درود شریف پڑھ کر، دعا کر کر، سیدھے قدم کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو. جب تک ہم مسجد کے اندر رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ آخری عشرہ آ رہا ہے، راتیں اس کی بڑی اور قیمتی ہوا کرتی ہے. لیلۃ القدر کا اس میں احتمال ہے، جس کو قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر. اگر ایک رات ہمیں مل گئی تو 1000 مہینوں سے بہتر. اب ہماری زندگی کتنی ہمیں کیا معلوم ہے، اور اگر ایک رات کسی کو مل گئی تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو آخری عشرہ تو گویا کہ ہم اللہ کے نبی شد میزرہ، آپ لنگی مضبوطی سے باندھ لیتے. علماء نے بہت سارے مطلب، یعنی آپ عبادت میں اور زیادہ انہماک پیدا کر دیں آخری عشرے کے اندر. آخری عشرے کی کوئی گھڑی ہم سے ضائع نہ ہونے پائے. یہ واپس ملے نہ ملے، میں نے پہلے ہی کہا. تو میرے بھائیو یہ کرنے کے کام ہے. اس طرح کریں گے، اس طرح رمضان گزاریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا اثر پورے سال رہے گا. وہ رمضان والا مسلمان ہم نہ رہے. دیکھو ہماری بیوی ہے، شادی شدہ لوگ ہیں. اگر بیوی کہے 1 مہینہ تمہاری بات مانوں گی، 11 مہینے نہیں مانوں گی، کون سا انسان اپنی بیوی کو پسند کرے گا کہ بھائی تو میری بیوی ہے، 24 گھنٹے 365 دن میری بات ماننا پڑے گی. اگر تو اب ہم بھی ایسے بندے اللہ کے، اللہ رمضان کا 1 مہینہ تیری بات مانیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، لیکن رمضان جانے کے بعد ہم واپس ویسے ہی جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے. تو پھر نیت ہی ہماری ابھی سے ایسی ہے، اللہ کا فیصلہ بھی ویسا ہوگا، پھر رمضان کے بعد مشکل ہو جائے گا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا جملہ یوں فرمایا، قرآن ختم کرنا مقصود نہیں، رمضان میں قرآن ختم کرنا مقصود نہیں، قرآن میں زندگی ختم کرنا مقصود ہے. کہ زندگی ہماری قرآن میں ختم ہو جائے، پابندی سے روزانہ 1 پارہ پڑھے. اور ورنہ اگر ایسے ہی رمضان آیا اور چلا، برسوں سے جیسے آ رہے تھے اور جا رہے تھے، تو پھر میرے بھائیوں بڑی ڈرنے کی بات ہے، خطرے کی بات ہے. آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی فضائل رمضان کے اندر، حضور ممبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا.
لمبی روایت ہے. صحابہ نے بعد میں پوچھا تو اس میں سے ایک بد دعا دی کہ جبریل اس وقت میرے پاس آئے اور جبریل علیہ السلام نے ایک بد دعا دی، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے. ایسا آدمی ہلاک ہو جائے. ذرا سوچو، بد دعا دے رہے حضرت جبریل علیہ السلام اور اس پر آمین کہہ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایت میں جبریل علیہ السلام نے سامنے سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بد دعا دے رہا ہوں، تم اس پر آمین کہنا. اور زیادہ تاکید معلوم ہوئی. تو پھر اگر اس بد دعا کے ہم کہیں مستحق نہ ہو جائے، رمضان آیا اور گیا اور ہماری زندگی میں کوئی چینجز نہیں آئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس لیے میرے بھائیو رمضان کی قدر کرے، قرآن سے جڑے، اعمال سے جڑے، آخری عشرے کی قدر کرے. اللہ رب العزت ہمارے رمضان کے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرے اور رمضان کے بعد بھی اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. خاص کر کے زبان کے گناہوں سے اپنے روزوں کو بچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.